بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئندہ کل 14 جنوری ہے۔ آئندہ کل ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ہمارے علاقوں میں جو تہوار منایا جاتا ہے اور جو سارے کام کیے جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا یہ سارے کام، کیا یہ تہوار مسلمانوں کا تہوار ہے؟ کیا یہ کام اسلامی کام ہو سکتے ہیں؟ کیا اسلام سے ذرہ برابر کوئی میچ ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں ذرہ برابر کسی مسلمان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے کام غیر اسلامی ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے۔ کسی کو شک ہے اس میں؟ مسلمانوں کا تہوار ہرگز نہیں ہے، اور اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو کام کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب عموماً اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ اس میں کسی کو شک ہے کوئی؟ جب یہ بات ہے تو دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کام یقیناً 100% غیر مسلموں کا ہے، غیر اسلامی تہوار ہے اور اسلام کے دشمنوں اور کافروں کا تہوار ہے، جب یہی بات ہے تو مسلمانوں کی اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان غیروں اور کافروں کے تہوار کا بائیکاٹ کرتے، اس کی نفرت اپنے دل میں ہوتی۔ آج کے ماحول میں جب کہ ان کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت، بہت زیادہ شر اور بہت زیادہ زہر پھیلایا جا رہا ہے، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں ان کے بڑے بڑے لیڈروں کی طرف سے ایسے زہر پھیلانے والے اور نفرت بھڑکانے والے بیانات آتے رہتے ہیں، آئے دن وہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹرینوں میں مارا جا رہا ہے۔ جہاں کہیں اکیلا کوئی مسلمان مل جائے تو وہ موقع کی تلاشی میں رہتے ہیں، گویا کہ اس کو مار ڈالا جاتا ہے، موب لنچنگ کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے سے ان کے نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کو لے کر آؤ، ان کو مرتد بناؤ، ان سے نکاح کرو، پھر چھوڑ دو، تم کو 2.5 لاکھ روپے دیں گے، تم کو نوکری دیں گے، تم کو مکانات دیں گے۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا نفرت والا سلوک کیا جا رہا ہے کہ اپنے علاقوں میں ان کو مکان اور دکان لینے تک کی اجازت نہیں دی جاتی، اگر کوئی بھول سے لے لے تو ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ غرضے کہ پورا ماحول مسلمانوں کی نفرت کا اور مسلمانوں کی دشمنی کا پیش کیا جا رہا ہے، سب چڑھ کر یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائی اور ٹھسائی جا رہی ہے کہ مسلمان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اگر یہ حکومت نہیں ہوگی تو یہ تم کو مار ڈالیں گے۔ کیا یہ بات نہیں ہے؟ اس ماحول میں کیا اسلامی غیرت کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ ہم ان غیروں اور ہمارے دشمن جو بنے ہوئے ہیں ان کے تہواروں کا، ان کے ریتی رواجوں کا، ان کے رہن سہن کا اور ان کے کاموں کا بائیکاٹ کرتے اور ان سے نفرت کرتے اور ان سے یہ کہتے کہ یہ تمہارے کام ہے؟ جب تم ہم سے اتنی دشمنی کا اعلان کرتے ہو، ہمارا مذہب تم سے دشمنی کا تو نہیں سکھاتا ہمیں، لیکن ہم اتنا ضرور کریں گے کہ جو تمہارے ریتی رواج ہیں، جو تمہارے طریقے، جو تمہارے تہوار ہیں اور جو خالص تمہارے مذہبی کام ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں منائیں گے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ اسلامی غیرت کا تقاضا نہیں تھا؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی غیرت ہی مر چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کھلے عام اسلام دشمنی پھیلا رہے ہیں، جو کھلے عام مسلمانوں کی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، سر چڑھ کر مسلمانوں کو ختم کرنے اور مسلمانوں سے نفرتیں پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں، مسلمان اپنے چھتوں پر چڑھ کر ان کے کاموں اور ان کے طریقوں کا ویلکم کرتا ہے۔ یہ اسلام کی غیرت کے کتنے خلاف بات ہو رہی ہے، اسلامی غیرت کے خلاف ہے، گویا یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت ہی ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آج کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے، صرف ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ایسے موقعوں پر کیا اللہ کی رحمت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ سب سے زیادہ مسلمانوں کا سہارا، سب سے بڑا آسرا اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ساری دنیا کا سپورٹ بھی مسلمانوں کو مل جائے، لیکن اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بچا سکتا ہے ہمیں؟
ہمارا تو پورا ایمان اور پورا بیس ہی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے سہارے ہم جیتے ہیں. اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہوگی، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بولو ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اب بتائیں جو ان دنوں میں یہ جو سارے کام کیے جا رہے ہیں، جو تماشے کیے جا رہے ہیں، جو عیاشیاں کی جاتی ہیں، کیا یہ اللہ کی رحمت کو دعوت دیتی ہیں یا اللہ کے غضب اور لعنت کو دعوت دیتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان سارے کاموں سے اللہ کی رحمت دور ہوگی، اللہ کی لعنت برسے گی. جب اللہ کی لعنت ایسے ماحول میں جب کہ اللہ کی رحمت کی ہمیں ضرورت ہے، میرے بھائیو دوستو، اللہ کی لعنت والے کام ہم جان بوجھ کر کریں، ظاہر یہ ہماری سب سے بڑی حماقت، بے وقوفی اور بدنصیبی سمجھی جائے گی. ان چیزوں کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے واضح اور اتنے کلیئر ہیں کہ اندھا بھی دیکھ سکتا ہے، پاگل بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. مسلمانوں کو وہ ساری چیزیں اور ساری خرابیاں سمجھ میں نہیں آتی. میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ عہد کر کے، یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ کم سے کم ہم خود ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، اس کی نفرت اپنے دل میں پیدا کریں گے، اس سے بچیں گے. کہو انشاءاللہ. اور اپنے نوجوانوں کو، خصوصاً بچوں کا معاملہ تھوڑا الگ ہوتا ہے، ان کو بھی بچانا، بالکل بچانا چاہیے، لیکن جو نوجوان سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے، جن کے پاس دماغ ہے، وہ تو کم از کم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. کم از کم یہ ارادہ کریں کہ ہم خود بچیں گے انشاءاللہ. اور جو ہمارے نوجوان ہیں جن کے اندر عقل اللہ نے رکھی ہے، وہ انشاءاللہ بچیں گے، ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے. جو 2 پوائنٹ بتائے اس سے خصوصاً یاد رکھیں اور اپنے نوجوانوں کو بتائیں. اور اس کے علاوہ اپنی ماں و بہنوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو ہرگز چھت پر جانے نہیں دیں گے. کم از کم ان باتوں کا ارادہ کریں. اور اس کے علاوہ جو ڈھول تاشے، میوزک اور زور زور سے جو اللہ رسول کی ناراضگی کے کام ہوتے ہیں، اللہ کی لعنت کو دعوت دینے والے کام ہوتے ہیں، کم از کم اپنے علاقے میں، اپنے گھر کی چھتوں پر یہ کام انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ارادہ کر کے جائے، ارادہ کر کے اٹھے، تاکہ اللہ کی رحمت کچھ برس سکے اور اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت ہم سے دور ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور برائیوں کی اور کافروں کے طریقوں کی نفرت اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے دلوں میں پیدا فرما دے. آمین.